بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت سے دوستوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ قبض کا مستقل علاج کیا ہے؟ ہمیں قبض ہے، ہم گولی کھاتے ہیں یا سیرپ پی لیتے ہیں یا کوئی قطرے پی لیتے ہیں تو قبض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جب گولی نہ کھائیں، سیرپ نہ پئیں، قطرے نہ پئیں تو پھر سے قبض جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مستقل اور آسان علاج ہمیں بتا دیں۔ آسان علاج تو یہ ہوگا، آخر میں ویڈیو کے آخر میں ایک قہوہ آپ کو بتاؤں گا، وہ پئیں۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ قبض کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے میں کئی ویڈیوز قبض کے بارے میں بنا چکا ہوں اور ایک ہی بات یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ قبض ہوتا کیوں ہے۔ قبض بنیادی طور پہ خشکی اور سردی کا نام ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ پانی کو جیسے جیسے ہم ٹھنڈا کرتے جاتے ہیں، فریج میں پانی رکھا ہوا ہو تو جتنا زیادہ ٹھنڈا ہوگا اتنا زیادہ پتھر بن جاتا ہے، برف کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے ہی جب ہماری آنتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جگر جو ہے، لیور جو ہے، اپنا بائل اس پہ یا سفرا نہیں پھینکتا، جگر پیچھے جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اپنا کام صحیح طور پہ نہیں کرتا، بائل اس پہ نہیں گرتا آنتوں پہ، تو وہاں کا مواد اور مادہ جو ہے وہ جم جاتا ہے اور پتھر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ سدے بن گئے، اور پخانہ 2 3 4 5 دن تک نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ اب کیا ہے؟ وہی کہ سردی ہے، آنتوں کے اندر کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ تو مستقل علاج کے لیے تو آپ کو اپنی غذا کو درست کرنا ہوگا کہ آپ نے تمام ٹھنڈی اور خشک غذائیں بند کر دینی ہیں اور تمام گرم غذائیں، حرارت والی غذائیں شروع کر دینی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جگر آپ کا گرم ہو کے بائل بنانا بھی شروع کر دیتا ہے اور آنتوں پہ پھینکنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس سے وہاں کا پڑا ہوا مواد جو ہے وہ نرم ہو کے، پتلا ہو کے خارج ہو جاتا ہے اور قبض سے آپ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ اگر آنتیں آپ کی درست ہو گئی، بائل اس پہ گرنے لگ گیا، حرارت وہاں پہ مکمل ہو گئی تو پھر قبض نہیں ہوتا۔ ایسے افراد کیا کریں گے کہ ایسی غذائیں جو کھٹی اور ٹھنڈی ہیں، جیسے اچار ہے، مسور کی دال ہے، چنے کی دال ہے، کھٹا دہی ہے، ابلے ہوئے انڈے ہیں، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، تلی ہوئی غذائیں ہیں، یہ ساری بند کر دیں۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، گاجر، مولی، شلجم، کدو، ٹینڈا توری۔ اس میں خوب دیسی گھی، ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز، زیرہ، نمک، کالی مرچ، کبھی کبھی گوشت بھی ڈال لیں بکرے کا یا دیسی مرغی کا، تو یہ کھائیں سالن آپ۔ آم کا مربع، ادرک کا مربع، گاجر کا حلوہ سوگی بادام ڈال کے یا سوگی بادام، کھجور بادام، انجیر بادام میں سے کوئی چیز دے کے گرم دودھ کا گلاس پئیں تو انشاءاللہ العزیز اس غذا سے آپ مستقل طور پہ قبض سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اب آ جائیں جی وہ کعبہ، کون سا کعبہ ہے کہ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، انگریزی دوائیاں بھی نہ کھائیں اور بھی کوئی کسی قسم کی گولی نہ کھائیں تو صرف کعبے سے ہمیں آرام آ جائے، تو کعبہ وہ سن لیں۔ 3 گرام آپ نے لینی ہے جی دیسی اجوائن، بازار سے عام مل جاتی ہے، پنساری سے بھی مل جاتی ہے، کریانے کی دکانوں سے بھی مل جاتی ہے۔ دوسرا ہے پودینہ، خشک ہو تو 3 گرام، اگر تازہ ہو تو 5-6 پتیاں اس کی وہ ڈال لیں۔ سنا مکی پنساری سے ملتی ہے، یہ آپ نے 3 گرام اس کی پتیاں ڈالنی ہیں۔ 1 گلاس پانی میں اس کو آپ نے ابالنا ہے 2-3 منٹ تک، بن کے شہد ڈال کے رات کو یہ 1 گلاس قہوے کا آپ پی لیں۔ انشاءاللہ اس سے آنتیں گرم ہو کے آپ کے اندر رکے ہوئے سدے، گندے مادے سارے صبح نکل جائیں گے، پیٹ آپ کا صاف ہو جائے گا۔ اس کو کچھ عرصہ جاری رکھیں، ساتھ اگر غذا بھی ٹھیک کر لیں تو ہمیشہ کے لیے آپ قبض سے نجات حاصل کر لیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی، عباسی انقلابی مکتب، صدر بازار کمیر شریف، ضلع ساہیوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔